بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ معزز حاضرین، گزشتہ آیت میں منافقین کے خیالات یعنی ان کی بکواس کا ذکر کیا گیا تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت پیدا کرو، زمین میں شر و فساد مت پیدا کرو، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم کوئی فساد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اب آج جو آیت پیش کی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے خیالات غلط ہیں، وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار وہ کیا ہیں؟ وہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، ان کے فساد کے بارے میں انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں شعور نہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اسی کو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی کو وہ اصلاح سمجھ رہے ہیں، اسی کو وہ اچھا کام سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خیال کو غلط بتاتے ہوئے اعلان فرما رہا، الا خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ کیا ہیں؟ الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے۔ ولکن لا تشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس آیت کی نسبت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہیں بے شعور کہا گیا اس اعتبار سے کہ ان کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں اور اصلاح کسے کہتے ہیں، اس بات کی انہیں تمیز نہیں ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا تشعرون، اس اعتبار سے انہیں شعور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان آیتوں میں منافقین یا ان کے جو حواری تھے ان کا جو اعتراض تھا وہ حضور کی ذات پر اور صحابہ کے نسبت سے تھا۔ وہ لوگ حضور کی شان میں یا صحابہ کے متعلق کہتے تھے
کہ یہ جو طریقہ لائے ہیں یہ طریقہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ نہیں ہے. ان کی مخالفت میں لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کبھی ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے, کبھی کفار کے ساتھ ہو جاتے, اور دونوں طرف سے خوش ہوتے. یہ بھی ہم سے راضی ہیں, یہ بھی ہم سے خوش ہیں. اس قسم کی حرکت ان کی ہوتی تھی. تو اب یہ حرکت جو کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی اس حرکت کو واضح کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کی نسبت سے اور ایمان کے دعوے میں کیا ہے, یہ جھوٹے ہیں. تو پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ منافقین در حقیقت اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف, جو خدا کے پیاروں کے خلاف ہو جاتا ہے, ان کے تعلق سے پیارے جواب نہیں دیتے بلکہ رب جواب دیتا ہے. اللہ کے پیاروں کے خلاف جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کا جواب اللہ کے پیارے بندے نہیں دیتے بلکہ کون دیتا ہے, اللہ خود دیتا اور فرماتا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم فساد مت کرو, تو اس بات کو ماننے کی بجائے کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, ہم اصلاح کرنے والے یوں کہتے ہیں, یوں کہہ کر اپنے آپ کو پوتر اور پاکیزہ بتانا چاہتے ہیں. تو قرآن نے کہا نہیں, ان کی باتوں میں نہ آنا, یہی جھوٹے, یہ مفسد ہیں, یہی فسادی. ان کو فسادی کس نے کہہ دیا؟ پہلے فساد مت کرو کہنے والے کون تھے؟ بحکم خدا بندی صحابہ اکرام. صحابہ اکرام ان سے کہتے کہ فساد مت پیدا کرو, تو وہ ماننے کی بجائے کیا کہتے ہیں, ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو مصلح قرار دے رہے ہیں اور صحابہ انہیں فساد کرنے سے روک رہے ہیں. اب وہ مصلح کہتے ہیں, یہ فساد سے روکتے ہیں. آخر دونوں کی نسبت سے جواب کون دے؟ تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ خبردار, یہی فسادی ہے. ان کی حرکتیں, ان کی باتیں, یہ سب کیا ہے, فسادی قسم کی باتیں ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یاد رکھیے, صحابہ کرام, اولیاء کرام, علماء ربانیین, اہل حق, ان لوگوں کے خلاف بولنا منافقین کا شیوا ہے. جی, منافقین کا شیوا ہے. چاہے وہ سرکار کی شان میں گستاخی کرے, چاہے وہ صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ کریں, چاہے وہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں تبرہ کریں, چاہے وہ آل بیت کے خلاف کہیں, چاہے وہ اولیاء اللہ کے خلاف کہیں, چاہے وہ بزرگان دین کے خلاف کہیں, جو بھی اللہ کے پیاروں کے خلاف بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ منافقین کا کام. قرآن نے کہا منافقین کا کام. اب میں نے آپ کو مونوگرام دے دیا ہے, یہ مونوگرام میں نے آپ کو دے دیا ہے. اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف لب کشائی ہوتی ہے, وہ محفل کس کی محفل ہے؟ منافق. وہ مجلس منافقین کی مجلس. وہاں ایمان والوں کا کوئی کام نہیں ہے. پہلے سے تو جانا نہیں چاہیے, پتہ لگانا. کیا کرنا؟ پتہ لگانا. جی, یہ کس کی محفل, کون ہے؟ ہاں, دین کی باتیں بولنے والا کون رہا تو کیا, دین کی بات بولنے والا کون رہا تو کیا نہیں, دین کی بات کون بول رہا ہے اسے دیکھنا. اگر وہ بولنے والا یا وہ انتظام کرنے والے ایسے ہیں جن کی تاریخ
گزشتہ تاریخ اللہ کے مقبول بندوں کی شان میں گستاخی کی تاریخ ہے، یہ پتہ چل گیا تو اس محفل کو، اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ پتہ نہیں چلا چلے، بعد آ کر نہیں بولنا چاہیے، بیٹھا تھا، خون کھولتا تھا، مار دیں گے بول کر تھا، کیا تو بھی ہو جانے بول کر تھا، کیا کرنا، خون پینے کو بیٹھ گئے۔ جی یہ مردانیت کی شان کے خلاف، ایمان کے تو بالکل خلاف۔ معلوم نہیں تھا چلے گئے، درمیان میں اندازہ ہو گیا تھا، ایسے وقت میں مگر وہاں دو باتیں کرنا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، منکر بات اگر دیکھیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، خاموش بیٹھتا ہے کہ کیا بولتا ہے، تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر ہے تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روک، ایسا زبان نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ سب یہ پالیسی کے بعد کیا بولتا ہے گستاخ، اولیاء کا غدار کیا بولتا ہے۔ اگر وہ محفل، میری بہنیں بھی آئی ہیں تو وہ بھی توجہ کریں، عورتوں کے اجتماع کے نام سے اگر کوئی بلا کر صحابہ یا صحابیات کی شان میں، غوث و خواجہ کی شان میں، ہمارے معمولات کے خلاف اگر کوئی عورت بھی عورتوں کو جمع کر کے کہتی ہے تو عورت میں بھی ہمت ہونا چاہیے کہ ان کو روکے۔ ہم ایسا بیان نہیں سنیں گے، ایسے اجتماع میں ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ دوسری قسم ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں گے تو شیاطین کی تعداد زیادہ، ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لہذا وہ ہمت اگر نہیں بڑھ رہی ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے برا جان کر کے وہاں سے نکل، دل سے برا جان کے وہاں سے نکل جانا چاہیے، نکلتا بھی نہیں، روکتا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں چلاتا، بعد میں آگے بولتا خون کھولتا تھا، مار ڈالیں گے بول کر دل ہوا، پھر بھی کئی کو بول کر چھوڑ۔ یہ کس کی شان کے خلاف؟ مومن کی شان کے خلاف۔ کس کی شان کے خلاف؟ مومن کی شان کے خلاف۔ وہ لوگ فسادی لوگ، ان کا کام وہی ہے، اس جگہ سے ہم کو کھسک جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل اللہ کے خلاف بولنا، ائمہ کے خلاف بولنا، بزرگوں کے خلاف بولنا، مسلک کے خلاف بولنا، یہ سب کن لوگوں کی علامتیں ہیں؟ میں علامت بتا رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ کو نہیں بول رہا ہوں۔ اگر یہ علامت ہے تو وہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو منافق جھوٹ بولتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں منافق کی علامت بتائے حضور۔ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، تو کیا ہے اس کے بعد؟ علامت ہے۔ منافق کی علامت ہے تو علامت ہی بتا رہی ہے کہ منافق سے بچ کے رہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تاریخ پوری پڑھ لیجئے آپ کہ
گستاخی کا شائبہ کسی بھی ایمان والے میں نہیں پائیں گے آپ. گستاخی کی وجہ ہی منافقت ہے، گستاخی کی بنیاد ہی منافقت ہے. منافقت اگر ہے تو گستاخی. منافقت کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا منافقت کسے بولے؟ ظاہر میں قبول، باطن میں مخالفت. ظاہر میں ایمان کا دعویٰ، باطن میں اس کے اسلام کے خلاف انکار. یعنی عام کافر ظاہر کافر ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ اس کا کفر کیا ہے؟ کھلا ہے، ظاہر ہے. منافق کیسا کافر؟ چھپا ہوا کافر، جو ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے، باطن میں اس کا کفر چھپا. ایسی صورت میں ایک بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کیا کرنا، ہم پہچان ہم سے نہیں ہو سکتی. کیا کرنا ہے؟ کہاں گئے تو بھی معلوم نہیں ہوتا کیسے لوگ ہیں. کیا کرنا ہے اس زمانے میں، اس دور میں، اس کے بعد والے دور میں؟ ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. لوگوں کی پہچانت نہیں ہو پاتی ہے. اس کا بہترین راستہ یہ ہے کسی کامل شیخ کے ہاتھ پر مرید ہو جائیے. کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر مرید ہو جائیے اور اس بات پر مضبوط ہو جائیے مجھے جنت میں لے جانے والا میرا شیخ سلامت ہے، مولا سے ملانے والا میرا شیخ سلامت ہے. اگر کوئی آپ کو غلط راستے پر بلانے لگے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرا شیخ میری رہبری کرنے کے لیے سلامت ہے. میں کسی کا بکا ہوا ہوں، میں کسی کا بکا ہوا ہوں، بکاؤ مال نہیں. مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، میں کسی کا بکا ہوا مال ہوں. تو آج کے زمانے میں میرے اپنے اس خدمت دین کے تجربے کے روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میں کہ اگر کوئی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عالم ہو، کوئی شک ہو، عالم بھی بہک جاتا ہے، کوئی اس بھی کیوں نہ ہو، اس کو دامن شیخ کی ضرورت ہے. اگر وہ دامن سے وابستہ ہو گیا تو اس کی حفاظت ہے، ورنہ اس کا محفوظ رہنا مشکل ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، منافقین کہتے ہیں ہم مسلح ہیں. کیا ہے؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. کیا نماز کو بلانا غلط بات ہے؟ کیا دین کی بات بولنا غلط بات ہے؟ لوگ دین سے پھر رہے ہیں، ہم دین کی طرف لا رہے ہیں. آپ دین کی طرف لا رہے تو کون سے دین کی طرف لا رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ اللہ والوں سے پھیر لینا یہ دین نہیں ہے، یہ فساد ہے. اللہ والوں سے ملا دینا یہ دین ہے. اللہ والوں سے ملانا یہ دین ہے. بزرگوں سے ملانا یہ دین ہے. مسلک سے وابستہ رکھنا یہ دین ہے. مسلک سے گھما دینا یہ دین نہیں ہے. صحیح راستے سے بھٹکا دینا یہ دین نہیں ہے. تو صحیح راستہ ہم تجویز نہیں کر سکتے، صحیح راستہ ہم تجویز نہیں کر سکتے. صحیح راستہ کون سا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہی راستہ صحیح راستہ ہے. اس راستے میں جہاں کہیں بھی لوگ اپنی ذہنیت کو داخل کیے ہیں وہ لوگ فسادی. اس راستے کے جہاں تک بھی لوگ پابند ہیں وہ لوگ مومن. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے مفسرین اکرام بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ صحابہ میں آپس میں جنگ و جدال، آپس میں جنگ صفین ہوئی، لڑائی ہوئی. تو وہ جنگ جو تھی وہ فساد نہیں. مفسرین فرما رہے وہ جنگ فساد نہیں، وہ جنگ بھی جو ہے
صحابہ کے درمیان جو ہوئی وہ جنگ بھی اصلاح ہے، اس جنگ کا ہونا بھی اصلاح ہے، اس لیے کہ وہ جنگ نفسانی طور پر نہیں تھی، وہ جو لڑائی تھی وہ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ بھی دین کی نسبت سے ہی تھی، جیسے جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی اور کربلا کا معاملہ ہوا، یہ تمام چیزیں نفس کے لیے نہیں تھی بلکہ حق کے لیے تھی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں صحابہ کا میدان جنگ میں جانا، میدان جنگ میں جانا اصلاح، منافقین کا نماز میں آ جانا فساد۔ بہت چھپے ہوئے لوگ ہیں یہ، ان کو ظاہر کرنا ہے تو بڑا مہنگا سودا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایک آیت میں نہیں بیان کیا ان کو، 13 آیتیں مومنوں کے 4 صفات بیان کرتی ہیں، جیسا کہ اوپر سے آپ سن رہے ہیں۔ مومنوں کے 4 صفات بیان ہو گئے، کفار کے 2 بیان ہوئے، منافقین کے بارے میں 13 انداز سے ان کے اوپر سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، چونکہ اتنا لپٹے ہوئے، اتنا چھپے ہوئے ہر ایک کو پہچاننا بھی مشکل، ہر ایک کا سمجھانا بھی مشکل، اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے منافقین کے علامت میں سے جب کبھی بھی ایک مثال ہے، جب کبھی بھی پاکٹ مار آتا ہے تو پاکٹ مارنے والا 2 ڈھنگ سے مارتا ہے، ایک تو فٹ بورڈ پہ مار دیتا ہے، جامع مسجد کے پاس فٹ بورڈ پہ مارتا ہے، جی جا رہے ہیں اٹھا بڑی حکمت سے، بڑے اس سے نیک سے نکالتا ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ سے دوستی کرتا ہے، السلام علیکم، خیریت سے، کچھ نہیں، میں یہاں سے تھوڑا میسور روڈ طرف جانا چاہتا، یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، اور آپ اس کو راستہ بتانے میں لگے ہی رہتے ہیں، آپ کی جیب سے پاکٹ غائب، پھر اس کا دوست آتا پیچھے، چچا کیا بولا ہو، راستہ پوچھ رہا تھا میسور روڈ سرکل جانے کا، بس اتنا ہی، پاکٹ دیکھیے آپ، وہ آ کر پاکٹ یاد دلاتا، پاکٹ دیکھا تو کیا ہے، منی غائب، ارے وہ چور تھا چاچا، وہ چور تھا، پکڑو اس چور کو، یہ پکڑتے بھاگتا، پاکٹ وہاں کہیں گری رہ کے اٹھا لیا، دونوں مل کے بیٹھے۔ اب آنے والا، چرانے والا جو ہے، ڈاکہ ڈالنے والا، سمجھو میں آپ کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، کھڑے رہو، ایسا بولتا ہے، کیسا جی؟ گھروں میں بھی بہنیں ہماری یاد کریں، گھروں میں بھی چوری کرنے والے آتے، دوستی کرتے، خالہ جان اچھے ہیں، کہاں گئے خلی صاحب، ذرا پانی پلا دی خالہ جان، اندر بلا کر بٹھائے، پانی پلائے، پانی لانے کے تک سمجھے ادھر ادھر نظر ڈالے، موقع ملا خالہ جان کو بھی کام بنا دیے، اکیلے رہے، نہیں تو جو ہاتھ کو آیا لے کر کے نکل گئے، تو آئے کیسے؟ دشمنی کے انداز سے آئے، دوستی کے انداز سے آئے، پانی کے بہانے سے آئے، راستہ پوچھنے کے بہانے سے آئے۔ اس کو اور آج کے دور کو کمپیئر کر لیجیے، ایک ایگزامپل کو اور آج کے دور میں دین کی بات بتانے والوں کے حالات کو کمپیئر کر کے فیصلہ کر لیجیے کہ منافق چور جب مال اٹھانے کے لیے آتا ہے تو دوستی کر کے آتا ہے، ایسے ہی منافق ہمارے ایمان پر شبخون مارتا ہے تو چھرا لے کر کے نہیں آتا، دوستی کر کے آتا ہے، سمجھے؟ آئیے آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔
پیشوام صاحب آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو وہیں پیشوام صاحب کی یہ جو ہے چابی موڑ دیا, کھانا کھا کر ہے. حمایت میں نہیں بولا بھی تو کیا نہیں بولتا, مخالفت میں نہیں بولے گا. پھر متولی صاحب آئیے, آج آپ کی دعوت ہے. جی یاد ہے غریب بندور, غریب بندور یاد ہے؟ نماز پڑھنے تک ایک شیشہ آ گیا, بسکٹ کے پیکٹس آ گئے. ارے آپ آ گئے ماشاءاللہ آپ آ گئے. اور جتنے لوگ تھے سب کے لیے آ گئے, ہاں ایک کے لیے نہیں. مولانا کا سر آپ بھی تھے, سب کے لیے. تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے مولا کہ اس دولت کو غائب کرنے کے لیے منافقین کی جماعت کام میں لگی ہوئی ہے, اور ان کے کام پالیسی کے ہوتے ہیں, دوستی کے ہوتے ہیں. نوجوان بچوں کو سنبھل کر کے چلنا چاہیے, اس لیے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. اس دولت کو ضائع ہونے سے بچاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں منافق دوست بن کر دشمنی کرتا ہے. اور یاد رکھنا مزید مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں انسان کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے. انسان کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے ہے. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے, دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. دین کی خاطر دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیتے. یہ کون ہے؟ پوری تاریخ اٹھا. صحابہ نے وطن قربان کیا, بچوں کو قربان کیا, بیویوں کو قربان کیا, جانوں کو قربان کیا, مالوں کی قربانی دی. یہ تمام چیزیں کہے کے لیے کیا؟ دین کے لیے. دین کے لیے دنیا کی ساری چیزیں قربان کر دیے. کس کی علامت ہے؟ ایمان والوں کی. منافق کیا کرتا ہے؟ دنیا کے لیے دین کو برباد کرتا ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ دنیا کے لیے دین کو برباد کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیتا ہے. جب دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیتا ہے تو وہ دنیا اس کو چھوڑتی نہیں, اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے. جی جب منافق دین کے دنیا کے لیے دین کو برباد کر لیتا ہے اپنا, تو اب اس کا دین بھی نہیں ملا اور اس کو دنیا بھی نہیں ملی. مومن کیا کرتا ہے؟ دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیتا ہے. مگر رب کی شان یہ ہے کہ اہل ایمان مومن بندہ میرے دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیا ہے. اس کی دنیا جانا نہیں, وہ دنیا دین بن کر اس کے سامنے آ جائے. مولانا روم فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن, نئے قماش و نقر و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے. اولاد, مال, بیوی, یہ دنیا نہیں. سمجھے؟ تو مومن کے سامنے دنیا کیا بن جاتی ہے؟ دین بن جاتی ہے. مومن کے سامنے دنیا دین بن جاتی ہے. صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مت دنیا یا رسول اللہ, دنیا کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا ملحاک من اللہ فہو دنیا, جو چیز تجھے خدا سے غافل کر دے وہ تیری دنیا ہے. خدا سے غافل ہونے والی, غافل کرنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ دنیا ہے. خدا کی یاد دلانے والی ہے تو بچے بھی دین, بیوی بھی دین. خدا کی یاد دلانے والی ہے, تجارت بھی دین, جنگ بھی دین, آٹو چلانا بھی دین, موبائل گوشت بیچنا بھی دین.
بیوی ہے آپ کی تو بیوی کو دیکھ کر مسکرانا بھی دین. جن کے بیویاں ہیں وہ جان لیں. جی سیدھا دکھتا نہیں ہے, دھندلا دکھتا ہے, دھندلا دکھتا ہے. جیب میں سے چشمہ نکالا افسر, لگایا, لگا کر بیوی کو دیکھا. یہ ایسا دیکھ رہے آج مجھے تمہیں, کیوں ایسا دیکھ رہے؟ اینک لگا, اینک بولتی تھے بنگلور میں, اینک لگا کو دیکھ, کیا کو دیکھ رہے؟ نہیں, وہ دھندلے دھندلے دکھتے تھے کلیئر دیکھنے کے واسطے. معلوم کلیئر دیکھنا خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے, تو دیکھنا کیا ہو گیا؟ دین. 6 بجے چلے گئے یہاں سے کمبی پور, آٹو کھڑا کر جی, جاتے آتے خالی ہاتھ نہیں جانا, پورے لے جانا, لے جانا, پورے لے جانا. 5ویں جمعہ کی تک لے جاتے پورے, اس کے بعد لے جاتے, زندگی بھر لے جانا. جی بھائی ہنساتے ہنساتے بات کر رہا ہوں آپ سے, کام کی باتیں کرنے کے لیے آپ کو میں اعتماد میں لے کر کے بات کرتا ہوں. یہ میرے اپنے انداز ہے. بوڑھے لے کر جانا. کتنے بڈھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ بیوی ہے نا, وہ بڈھی ہو گئی تو کیا بیوی نہیں ہے؟ زیا بیوی نہیں کیا؟ بیوی ہے, جوان ہے, بڈھی ہے, ادھیڑ ہے, بیوی ہے. تو خالی ہاتھ نہیں جانا. کیا لے جانا؟ کچھ نہ کچھ لے جانا, کچھ نہ کچھ لے جانا. لے جا کر اپنے ہاتھ سے اگر بیوی کو کچھ کھلا دیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا صدقہ کرنے کا سبب. کیا ہو گیا یہ کیا ہے؟ دین. لوگ کہتے بیوی بچے دنیا, کاروبار دنیا, دنیا میں پڑ گئے. نہیں, اسی واسطے ہمارے شیخ محترم اور اہل سلسلہ کی تعلیم یہ ہے کہ فاس انفاس کا ذکر ہمیشہ جاری. نمازوں کے وقت نماز پڑھو, روزے کے وقت روزہ رکھو, یاد حق میں ہمیشہ لگے رہو, تاکہ دنیا والے بھی تم سے ملتے رہیں, اللہ کی یاد بھی تمہاری. جس کو فرمایا فارسی میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام میں ہے دل مولا میں لگا ہوا, دل مولا میں لگا. یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی شان ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ دنیا بٹورنے کے لیے, دنیا بنانے کے لیے کس چیز کو برباد کر لیا؟ دین کو. دین کو برباد کر لیا. اس لیے منافقین کی وہ علامتیں بتائی گئی. یاد رکھنا. ہائے ہائے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, صوفیہ کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو خدا سے غافل کر دے, خدا سے غافل کر دے, وہ ہے دنیا. مگر پتہ جب اس کی یاد کا چل گیا, اس کی یاد کا جب پتہ چل گیا تو میری عبادتیں, ہم سب کی عبادتیں بہت بعد میں. اس چھوٹے بچے پر نماز فرض نہیں ہے, اس چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے جی. جب وہ بڑا ہوگا تب اس پر روزہ فرض ہوگا, جب وہ بالغ ہوگا تب اس پر نماز فرض ہوگی. مگر وہ بچہ بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. عبادت بعد میں فرض ہے, یاد پہلے سے. جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. بچہ بھی لگا ہوا ہے, بوڑھا بھی لگا ہوا ہے, جوان بھی لگا ہوا ہے. تو رب نے کرم کر دیا, تو عبادت میں اگر عمر کی قید ہے تو میری یاد سے غفلت تیری نہیں, میں نے تجھے اپنی یاد سے ہمیشہ کے لیے ذاکر بنا دیا. اس کا پتہ دینے والا شیخ محترم, اس شیخ کے قدموں پہ صدقے جائیں جس نے ہمیں خدا کی یاد کا پتہ دے دیا ہے. دوستو, ہم اہل سنت ہیں, ہم کو کسی نے محتاج نہیں رکھا ہے. ہر چیز سے ہمارے بڑوں نے نوازا ہے.
شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی فکر کریں. اب دوسری آیت شریفہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اب ایک اور ایک ان کی بات، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے تم ایمان لاؤ ویسے نہیں، کما آمن الناس، اور لوگ جیسے ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ. کائے کو یہ تمام گڑبڑ کی باتیں کرتے ہیں، گڑبڑ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ اور لوگ جیسا ایمان لائے، جیسے اور صحابہ ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، حضرت صہیب رومی ایمان لائے، اور صحابہ ایمان لائے، ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی طرح تم بھی کیا کرو؟ ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ کہا گیا تو وہ کیا بولتے معلوم؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ہم ویسا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ بنگلور کی زبان میں کنڈلاں چھوڑ کر صحیح راستے پر آؤ بول کر ان کو اچھے لوگ سمجھائیں. اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. تم ایمان لاؤ ویسے جیسے اور لوگ. یہ اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ان کو تو حضرت عبداللہ ابن سلام کو یاد دلایا گیا. منافقین کی جو جماعت تھی وہ یہودی لوگ تھے. وہ یہ بات یاد رکھیں، منافقین کی تعداد یہودیوں میں سے بڑی. جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت فرما گئے تو مدینے میں یہودی لوگ زیادہ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام مدینے میں چمک چکا ہے، لوگ دیوان آوار مستان آوار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب انہوں نے سوچا ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری دولت بچنا ہے. اگر ہم مخالفت کریں گے تو یہ ہوا چل رہی ہے اسلام کی تو ہم ختم ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے بھیس بدل کر کفر کو اندر چھپا لیا، ظاہر میں ایمان لیا. جی تو یہاں سے ایک اور بات یاد رکھیے، اسلام کے اندر اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسلام میں آپس میں تفرقہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. یہودی لابی ہی اسلام میں مختلف پارٹیاں، مختلف جماعتیں پیدا کی ہیں. تو اب ان سے کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. آپ حضور سے مناظرہ کرنے جا کر کیا پڑھ لیے؟ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے. تب ان کی مثالیں دے کر بھی لوگوں نے انہیں بتایا کہ بھائی ان لوگوں کی طرح تو کم سے کم ایمان لے آؤ. تو ایمان لانے کی بجائے ان سب کو ملا کر کیا کہنے لگے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے بے وقوف لوگ کی بات. پھر اللہ فرما رہا ہے کس کو بیوقوف کہہ دیا، کس کو بیوقوف کہہ دیا، کس کو احمق کہہ دیے، کیا ان کی زبان چل گئی. اب وہ زبان جن کے خلاف چلی ہے وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، کسے بول رہے ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں الا انہم هم السفہاء. خبردار یہی بے وقوف. کون بے وقوف ہے؟ منافقین بے وقوف. اور ان بے وقوفوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. انہیں کیا نہیں ہے؟ علم. وہاں شعور نہیں، یہاں علم. شعور سمجھ کو کہتے ہیں. سمجھدار کی ضد کیا ہے؟ جی بے وقوف. سمجھدار کی ضد بے وقوف. تو لا یشعرون کہا کیا مطلب؟ بے وقوف لوگ ہیں وہ. اب یہاں پھر واضح کر دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یاد رکھیے اوپر کی آیت میں
منافقین کی دو علامتیں بیان کی گئی تھی. اس آیت میں مزید ایک اور ان کی قسم بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں. اب آپ کے سمجھنے کے لیے ایک بات بولتا ہوں، لوگ بھولے بھالے لوگوں کو جالے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی ولیان مانتی میں بھی سنیات کیا ہمیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتی بھائی، ان کے طریقے پر نماز پڑھو. اب دیکھ لیا آپ لوگوں کو تو غوث پاک کا بیان اتنے زور سے کیا، باہر نکل کر کیا بیان کرے، پکے سنی کیا بولے غوث پاک کے بارے میں بولنے تو اسے پکڑنے کا مونوگرام سمجھے. اگر سچا عاشق ہے غوث پاک کا، اس کی زبان سے ہمیشہ حضور غوث پاک کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ نکلتا ہے، بے تحاشا نکلتا ہے. پیر محبوب سبحانی وغیرہ نہیں، غوث حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی زندگی گزاری. سمجھے؟ تو مسلمانوں کو حقیقی مسلمانوں کو کدھر بلا رہے تھے؟ حقیقی ایمان کی طرف بلا رہے تھے. بڑی پیاری بات مفسرین فرما رہے ہیں. تبلیغ کسے بولتے ہیں؟ اچھی بات بتانا تبلیغ نہیں، بری بات سے بچانا تبلیغ ہے. بری بات سے بچا دیا تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہوگا. سمجھے؟ نہیں سمجھ میری بات. تبلیغ کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کون سی بات سے روکنا؟ بری بات. اے بابا شراب مت پی، شراب پینا بری بات. شراب نہیں پینا بھی بول دیا تو شراب چھوڑ دیا تو شراب چھوڑ ڈالنا کیا ہو؟ کام اچھا ہو. جوا مت کھیل تو جوا کھیلنے والے سے کیا نکال دینا؟ جوے کی عادت نکال دینا. جھوٹ بولنے والے سے جھوٹ کی عادت نکال دینا. تو کس چیز کو نکالنا؟ بری عادتیں نکال دینا. جیسا عمل میں بری عادتیں نکال دینا ہے، ایسے ہی منافقین میں جو بدعقیدگی ہے وہ نکال دینا. کیا نکال دینا؟ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں گناہگار ہوں. جو بھی گناہ تو کر رہا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے. شرک کے سوا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اب اسے کیا بول؟ پہلے تو صحیح العقیدہ ہو جا، پھر اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو تیری توبہ بھی قبول نہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ قبول ہونے کے لیے توبہ کرنے والا کون ہونا؟ مومن ہونا. غیر مومن کی توبہ نہیں ہے. کافر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے، مشرک توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. سمجھے؟ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ ایمان والے کی. تو معلوم پہلے صحیح العقیدہ بن کر با ایمان ہو جا، اس کے بعد اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے تو رب معاف کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. تو گناہوں سے بڑھ کر ہے بدعقیدگی، گستاخی، منافقت. میں کتنا کھول کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، کتنا واضح انداز سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر میں آپ سے عرض کروں. ہاں ان کو کہا کہ اللہ والوں کے راستے پر آ جاؤ تاکہ دنیا سے کیا بند ہو جائے؟ فساد بند ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں. اور یاد رکھو، اب ایمان اور عقیدے
عقیدے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے، جی ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ کون سا؟ ایک آدمی نے کہا مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ میرا مال چوری سے بچ جائے، ایک ایسا عمل بتائیے کہ میرے جیب سے پیسے خرچ ہوتے رہنا مگر خالی نہیں، مجھے ایک ایسا عمل دیجئے کہ دستے غیب مل جائے، جی ایک ایسا عمل مجھے بتائیے جو بھی مجھے دیکھے میرا دیوانہ ہو جائے۔ تو عمل بتائیے، بولتے کیا؟ ایک وظیفہ، ایک ذکر، ایک عمل بتاؤ۔ ایسے میں اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے تو کیا عمل ہونا چاہیے؟ نماز۔ نمازی ہی تو برباد ہوتا ہے، پھر کیا نماز چھوڑ دینا؟ کیا نماز چھوڑا تو پھر فاسق ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا؟ اپنا ایمان بچا کے رکھنے کا عمل یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ والوں کے ساتھ مضبوط ہو۔ جی ایمان بچا کے رکھنے کا علاج ہمارا رشتہ اللہ والوں سے ہو جائے۔ جتنا اللہ والوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ہمارا رشتہ ان سے کمزور ہوگا اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا منافق ہم سے دور بھاگے گا، اور جتنا ہم کمزور اور پلپلے ہو جائیں گے اتنا منافقین ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ چیز مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے بد عقیدہ جتنی جماعتیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بد عقیدہ جتنی جماعتیں ہیں وہ سب گمراہ، بد عقیدہ جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ سب گمراہ۔ آپ مجھ سے پوچھیں آخر صحیح راستے کی جماعت کون سی ہے وہ تو بتاؤ۔ بد عقیدہ لوگوں کا نام نہیں لیں گے، چھوڑ دو، جانے دو، گمراہ ہیں۔ صحیح راستے پر چلنے کے لیے ایڈریس تو مجھے دو، بتا دو مجھے وہ کون سی جماعت ہے۔ وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت، وہ جماعت اہل سنت و جماعت۔ آپ بولے کیوں؟ کیوں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ اہل سنت و جماعت کے پاس وہ حق پر ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جس میں نبیوں کی جماعت ہے، جس میں صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، اہل بیت ہیں، جی ائمہ ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، خواجہ ہیں، بندہ نواز ہیں، توکل مستان ہیں، احمد رضا کا فاضل بریلوی ہیں، اور سلطان المفسرین سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی۔ ایسے نیک لوگوں کا اس میں، نیک لوگوں کی صحبتیں اس کے اندر ہیں۔ اس واسطے گمراہ جماعتوں سے بچ کر صحیح جماعت کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ گمراہ جماعت کیا ہے؟ وہ کس کی شاخیں ہیں؟ کس کی؟ بول، کس کی شاخیں ہیں؟ منافقین کی شاخیں۔ جب یہ بات معلوم ہو، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ بہت چاہتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ بہت چاہتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد عذبته بالحرب، میرے ولی کو، میرے دوست کو جس نے تکلیف دی،
میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جی تو کیا مطلب ہوا؟ محبوبان حق کا دشمن، محبوبان حق کا دشمن ان کا دشمن نہیں، حقیقت میں وہ خدا کا دشمن ہے. رسول اللہ کا دشمن وہ رسول اللہ کا دشمن نہیں، بلکہ حقیقت میں خدا کا دشمن ہے. اولیاء اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اولیاء اللہ کے دشمن نہیں ہیں، وہ خدا کے دشمن ہیں. اب آپ کو اگر کوئی چاکلیٹ دے دے تو آپ، یہ چاکلیٹ کا لفظ بڑا عام ہے، کسی کو ترخا نہ رہا تو چاکلیٹ دینا بولتے ہیں. نہیں آج کے زمانے میں، آج کی طرح مدراس میں بولتے تھے ترخا باؤ سے چلتا کرو. اب لیٹسٹ نکلا ہے، کیا ہے؟ چاکلیٹ. آپ کو اگر کوئی چاکلیٹ دینے آئے اور کہے ہمیں جو ہیں کس کے بھی دشمنا نہیں، ہمیں سب سے محبت کرتے ہیں. جب سب سے محبت کرتے ہیں تو بزرگوں کی نیاز کے بارے میں شرک کیوں بتاتے ہیں؟ سلام کے بارے میں بدعت کیوں بتاتے ہیں؟ درود کے بارے میں بدعت کیوں کہتے ہیں؟ مسائل دینیا کے بارے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ الگ الگ کیٹیگری کیوں بنا کر کے رکھے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے مراد آپ نہیں ہیں، وہ لوگ ہمیں پالیسی کے ساتھ اپنے عقیدے کو ہمارے میں اتارنا چاہتے ہیں. اس لیے اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کا دشمن حقیقت میں کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. اور یاد رکھیے، ہاں اوپر کی آیت کیا بات آئی تھی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے اور لوگ ایمان لاؤ، اور لوگ سے مراد صحابہ، حضرت عبداللہ ابن سلام، ایسے مقدس ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ویسا ایمان لاؤ نہیں، ویسے بنو. تو کیا بولے؟ کیا بولے؟ ہائے 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 کیا بولتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں ویسے جیسے بیوقوف لوگ. تو معاذ اللہ کس کو بے وقوف کہا؟ اس آیت کی روشنی میں کس کو بے وقوف سمجھے وہ لوگ؟ صحابہ کو، اہل ایمان. اہل ایمان خدا کے پیارے، جی خدا کے پیارے. جب خدا کے پیاروں کے خلاف انہوں نے کہا تو اب ہم کو سبق سکھاتے ہیں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. جی آج کا سبق کیا ہے لوگوں کا؟ کسی کے خلاف ہم نہ کہیں کو بھی، ہم نہ کہیں لکم دینکم ولی دین. کافروں کو بولے سو یہاں کیا بولے؟ قل یا ایھا الکافرون پورا پڑھیا تو معلوم ہوتا کس کو بولے. وہ منافق کے بارے میں کھول دیا قرآن، کھل رہا ہے قرآن. تو انہوں نے کسے بے وقوف کہہ دیا معاذ اللہ؟ صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو، اللہ کے پیاروں کو. جب اللہ کے پیاروں کے خلاف انہوں نے کہا تو پیاروں کو بولنا تھا نا صبر کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تم صبر والوں کے ساتھ. صبر کر لو. کیا کیا بولتے ہیں؟ بولنے دو، اس کے بارے میں کچھ بھی فکر مت کرو. ان کو نہ تسلی دینا تھا، مگر قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن کیا بول رہا ہے؟ ان کو بے وقوف کہا تو یہ جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ جواب دے نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء. جب ان کو بے وقوف کہا تو ان کی حمایت میں ان کو خدا کیا بول رہا ہے؟ بے وقوف بول رہا ہے. یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. معلوم ہے محبوبان حق کے خلاف کوئی
بولتا ہے تو اس کے خلاف جواب دینا سنت الہیہ ہے. اس کا جواب دینا سنت الہیہ ہے. سمجھو اس کو. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. ہائے ہائے. اب آخر میں ہم السفہاء کہہ دیتا, وہاں پر اکتفا ہو جاتا بس تھا, مگر آگے ولکن لا یعلمون بکا, ولکن لا یعلمون بکا, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں. کیوں اس بات کو کیوں لایا؟ مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں انسان مسافر کی طرح ہے. اس دنیا میں انسان مسافر کی طرح ہے. اپنے وطن اصلیہ کو پردیس میں آ کر اپنے اصل وطن کو بھول چکا ہے. اپنے وطن اصلی کو بھول چکا ہے. پردیس میں آ کر کیا بھول گیا؟ اپنے وطن اصلی کو. اللہ کی بارگاہ میں جو عہد و پیمان کیا تھا, وعدہ و اقرار کیا تھا, رب نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا کہہ کر وعدہ کیا تھا رب کی بارگاہ میں, عالم ارواح میں. وہاں سے اس دنیا میں آ کر کس چیز کو بھول گیا؟ جو وعدہ کر کے آیا تھا, جو اقرار کر کے آیا تھا, اس کو بھلا دیا. اس دنیا میں آنے کے بعد کیا دیکھ کر بھلا دیا؟ یہاں کے باغ و بہار دیکھ کر کے بھلا دیا, یہاں کے محلات دیکھ کر بھلا دیا, یہاں کی دولت و دھن دیکھ کر کے بھلا دیا ہے. اپنے وطن اصلی کو بھلا دیا اور مقصد حقیقی کو بھلا دیا. اس دنیا میں آنے کے بعد ایسا حال. ایسے میں اللہ کا کرم یہ کہ ان کو سمجھانے والوں کو بھیجا. میرے بندے دنیا میں جا کر وعدہ کو بھول جاتے ہیں, کل قیامت کے دن ان پر کوئی بوجھ نہ آنے پائے. انبیاء کو بھیج دیا, جاؤ سمجھاؤ. انبیاء کا سلسلہ جب حضور پر ختم ہوا تو صحابہ کا کام تھا, تابعین کا کام تھا, تبع تابعین کا کام تھا, اولیاء اللہ کا کام تھا. یہ سب کیا کام کر رہے ہیں؟ بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں, اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں, اللہ اور نبی کے جلووں کو یاد دلا رہے ہیں. میرے آقا نعمت فرماتے ہیں نہ دیکھے ہوئے جو ہے دیوانے ان کے, اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے. خدا اور محمد کے جلوے ہیں سارے, یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں گے. دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر گم ہو گئے, پردے ہٹا کر کے بتایا وہاں وعدہ کر کے آئے ہو, یہاں جلوے دیکھو, یہاں ملو. اب نبی کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, پیران سلاسل, علماء اہل سنت, شیوخ عظام, یہ سب ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے منتخب کر دیے گئے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں. تو ان کو کیا سمجھتے تھے؟ آج اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی مرید ہو گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اہل سنت کے علماء کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں, ان کے جبے کے مذاق اڑاتے ہیں, ان کے صافے کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے گلے میں رہنے والے کپڑے کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھے؟ ان تمام کا گستاخی کرتے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں صحابہ کو بیوقوف کہا منافقین نے, آج ان کی اولاد صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کو دیوانہ کہہ رہی. کیا کہہ رہی ہے؟ دیوانہ کہہ رہی ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا لا یعلمون, انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. میرے پیاروں کا مقام کیا ہے انہیں معلوم نہیں ہے. معلوم ہوتا تو صدقے چلے جاتے, معلوم نہیں ہے ان کو ان کا مقام کیا ہے. اور پھر فرمایا, صوفیہ فرماتے ہیں علم کی دو قسم ہیں. علم کی ایک علم ظاہر اور ایک علم لدنی, جس کو علم باطن کہا.
علم ظاہر کے لیے ذرائع حواس، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ذہن سے سمجھنا، ان باہر کے دریچوں سے قلب میں جو علم آتا ہے اس علم کو علم ظاہر ہے۔ باہر کے دریچوں سے جو علم دل میں آتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم ظاہر کہتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرنے سے